اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کنتو کنزن مخفین فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، میں ایک مخفی خزانہ تھا، میں نے پسند کیا، میں نے چاہا، مجھے اس بات کی چاہت ہوئی کہ مجھے لوگ پہچانیں، مجھے لوگ جانیں، مجھے لوگ پہچانیں۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میری بارگاہ میں لوگ سجدہ ریز ہوں، میری بارگاہ میں گڑ گڑائیں، میری بارگاہ میں اپنی عاجزیوں کو پیش کریں، میری بارگاہ میں آنسو بہائیں، میری بارگاہ میں درخواستیں لے کر آئیں۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تاکہ میں پہچانا جاؤں۔ پھر اپنی پہچان کے لیے، معرفت کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ یہ اس میں بھی میں تفصیل میں نہیں جاتا، خلق پر الف لام کون ہے اور اس سے اصل مراد کیا ہے۔ مطلقاً سمجھیے جو بھی اللہ نے پیدا کیا وہ اس لیے پیدا کیا تاکہ اللہ کی معرفت ہو، اللہ کی پہچان ہو۔ جی اپنی پہچان کے لیے، اپنی معرفت کے لیے خدا بند قدوس نے اس کائنات کو پیدا کیا، اور اس کی تائید قرآن سے ہوتی ہے۔ کلام پاک میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ تمام مفسرین فرماتے ہیں لِيَعْرِفُونَ، اس لیے کہ عبادت کا مرحلہ پہچان کے بعد کا ہے۔ جی جب تک آپ کسی کو پہچانتے نہیں اس کی عبادت کیسے کر سکتے ہیں؟ پہچان پہلے ہے، سجدہ ریزیاں بعد میں ہیں۔ پہچان پہلے ہے، عبادت بعد میں ہے۔ تو بتانا یہ ہے کہ ہم نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا کہ مجھے پہچانے۔ جب وہ پہچان جائیں گے تو پھر اس کے بعد میری عبادت سے سرے منہ انحراف نہیں کریں گے۔ اور اصل یہ نافرمانی کی وجہ ہی عدم پہچان ہے، عدم معرفت ہے۔ حضور غزوہ طائف میں تشریف لے جاتے ہیں، آپ نے یہ خیال کیا اور حالات ایسے تھے کہ آپ کی رفیقہ حیات حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا وصال ہو گیا۔ 3 دن کے بعد سیدنا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ 3 دن کے اندر 2 عظیم ہستیاں کہ جن کو خدا بند قدوس نے جن کے فعل کو اپنی طرف منسوب کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محبوب علم یجد کا یتیمن فآوا، اے حبیب میں نے آپ کو بے سہارا نہیں پایا اور میں نے آپ کو پناہ دی۔ اے بے ابی طالب، ابی طالب کی معرفت آپ کو میں نے اپنی پناہ دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، میں نے آپ کو ظاہری وسائل نہ رکھتے ہوئے، پاتے ہوئے میں نے آپ کو مال خدیجہ کے ساتھ غنی کیا۔ اللہ 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 اللہ۔ تو ان دونوں کا ذکر قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے فعل کو اپنی طرف منسوب کیا، اور یہ دونوں سے ظاہری طور پر دنیاوی سہارے سرکار کی زندگی میں دونوں چھن گئے۔ اور جب تک یہ دونوں حیات تھے کافروں نے حضور کو یقیناً ستایا، بہت کچھ کیا، لیکن انتہائی اقدام پر تیار نہیں تھے، اس لیے کہ سیدنا حضرت ابو طالب شیخ العرب تھے، متولی کعبہ تھے، کافر تھے، لیکن کچھ بڑوں کی شرم و حیا تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ ابو طالب کو منہ کیا دکھائیں گے۔ اور یہ بھی آپ نے کبھی سوچا ہے؟ خیر یہ ایک علیحدہ عنوان ہے، وہ درمیان میں باتیں پیدا ہوتی ہیں۔ حضور کی شکایت لے کر نہ تو کبھی حضرت امیر حمزہ کے پاس کافر آئے، نہ کبھی حضرت عباس کے پاس آئے، ہمیشہ حضرت ابو طالب کے پاس کیوں آتے تھے؟ اس لیے آتے تھے کہ ان کو اپنی پارٹی کا سمجھتے تھے، اور ابو طالب بھی اپنے آپ کو ڈکلیئر نہیں کرنا چاہتے تھے میں ان کی پارٹی کا بنا رہوں گا تو مصطفیٰ کی حفاظت کرتا رہوں گا، اگر ادھر ڈکلیئر کر دیا تو پھر میری پوزیشن بھی حمزہ کی ہو جائے گی، عباس کی ہو جائے گی، پھر شاید میں سرکار کا تحفظ نہ کر سکوں۔ بہت ساری چیزوں کے اندر بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں۔ ورنہ آپ ذرا غور فرمائیں، آسیہ زوجہ فرعون ایمان کو چھپائے تو سرکار فرماتے ہیں کہ دنیا میں مرد بڑے کامل ہوئے لیکن عورتیں صرف 4 کامل ہوئی ہیں، جن میں سر فہرست سے آسیہ ہے۔ وہ ایمان کو چھپائے تو کمپلیٹ عورت بنے۔ اور میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں دنیا میں 3 صدیق ہوئے ہیں۔ پہلا صدیق مومن آل فرعون جس نے اپنے ایمان کو چھپایا، ہاں جی، اور ایک حبیب نجار اور حضور مولا کائنات، یہ 3 صدیق ہیں۔ وَأَفْضَلُهُمْ عَلِيٌّ،
تو فرمائے کہ وہ ایمان کو چھپائے تو دنیا میں 3 صدیقوں میں سے ایک صدیق ہو. اصحاب کہف اپنی جان کے خطرے. آسیہ نے ایمان کیوں چھپایا جی؟ اپنی جان کا خطرہ تھا. مومن آل فرعون نے ایمان کیوں چھپایا؟ اپنی جان کا خطرہ تھا. اصحاب کہف کے وطن سکونت کر کے غار میں پناہ گزین ہوئے، اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھا. کس کا خطرہ تھا؟ اپنی جان کا خطرہ تھا. اپنی جان کو بچانے کے لیے غار کے اندر آ کر پناہ لی اور پھر وہاں مسجد بنا دی گئی اور زیارت گاہ خاص و عام بنے اپنے ایمان کا اپنی جان کو چھپانے کے لیے. ارے جو اپنی جان کو چھپائے وہاں تو مسجدیں بنے، جو اپنی زبان کو اور چھپائے وہ صدیقہ عالم بنے، اور جو اپنی ایمان جان کو چھپائے وہ دنیا کا اعلیٰ ترین فرد وہ صدیق بنے. اور جس نے 42 سال مصطفیٰ کی جان کو بچایا پھر اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا؟ حضرت امام سیدنا اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ روح بیان کے اندر سورہ یوسف میں ایک روایت نقل کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ سیدنا یوسف علیہ السلام بازار مصر میں پہنچے، زندگی کا بہت ادب حصہ گزارا. فرماتے ہیں اس پورے پیریڈ میں چاہے وہ زلیخا کے گھر میں تھے یا جیل کی 4 دیواری میں تھے، فرمایا کہ پورے مصر میں جس کسی نے مسکرا کر یوسف علیہ السلام سے بات کی، یوسف علیہ السلام کو ایک گلاس پانی کا دیا، یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر خوش ہوا. اللہ کی غیرت گوارا نہیں کر سکتی وہ جہنم میں جائے. اللہ نے سب کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی. یوسف کو مسکرا کر دیکھے خدا کی غیرت گوارا نہ کرے یہ کفر پر مرے. یوسف علیہ السلام کو پیالہ پانی کا دے خدا کی غیرت گوارا نہ کرے کہ یہ کفر پر مرے. اور جس نے 42 سال اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، بیٹوں کی پرواہ نہیں کی. شیب ابی طالب میں مصطفیٰ کا بستر کبھی ابی طالب خود لیٹتے، کبھی فرماتے جعفر تم لیٹ جاؤ، کبھی علی کو لٹاتے. فرماتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کی طرف آنے والی موت اگر ابو طالب پر ٹلے تو سالک سعادت ہے، اگر میری طرف آنے والی موت میں اس کا شکار اس کا شکار جعفر ہو جائے، علی ہو جائے، لیکن مصطفیٰ کی جان کی حفاظت کی. اور فرمایا تھا بیٹے جو چاہے کہہ لے، میں دیکھتا ہوں جب تک میں قبر میں نہ دفن ہو جاؤں تجھے کوئی اذیت نہیں پہنچا سکتا. ہاں جی، تو آپ اندازہ فرمائیں جب یہ دونوں میرے پاس نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. اللہ اکبر. حضور طائف میں جاتے ہیں، ضرورت جب پیش آئی کہ مدینہ کی مکہ کی گلیاں آپ کے لیے تنگ ہو گئی، کفار نے عرصہ حیات تنگ کر دیا. اب وہ دونوں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ، مکے کا کوئی غریب ایسا نہیں تھا، کوئی امیر ایسا نہیں تھا جو آپ کا درماندہ احسان نہیں تھا، کوئی تاجر ایسا نہیں تھا جس نے کبھی قرض لے کر تجارت نہ کی ہو، کوئی غریب ایسا نہیں تھا جس نے اپنی جھولی سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے دروازے پر نہ بچھائی ہو. محمد نام تھا خدیجہ کے شوہر کا. لوگ سوچتے تھے ہم اگر زیادتی کریں گے خدیجہ کو منہ کیسے دکھائیں گے، اس کا سامنا کیسے کریں گے. ان دونوں کی شرم و حیا، اور اس وقت تک خدا نے ہجرت کا بھی حکم نہیں دیا. حضور مکہ میں تشریف فرما رہے، سوچتے ہیں طائف پہاڑی علاقہ ہے، پہاڑوں کے رہنے والے لوگ بڑے غیرت مند ہوتے ہیں، بڑے بہادر ہوتے ہیں، بڑے جری ہوتے ہیں. اگر طائف والے لوگ ہلکا بگوش اسلام ہو جائیں تو اسلام کو بڑی تقویت میں لگی. جو آدمی کفر میں دلیر ہوتا ہے نا وہ مسلمان ہونے کے بعد بھی دلیر ہوتا ہے، بزدل نہیں ہوتا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ زمانہ کفر میں جب ہلکا بگوش اسلام نہیں ہوئے
تو جب بھی بڑے بڑے سورما آپ سے سامنے جرأت کا مقابلہ نہیں کرتے تھے، اور جب سرکار کی غلامی میں حلقہ بگوش اسلام ہوئے، سرکار نے ہجرت فرمائی، سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ مدینہ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم اکیلے رہ گئے مکے میں، تلوار لی، ہتھیار لیے، دار الندوہ کے اندر سارے ندوی جمع تھے، ندویوں کی میٹنگ ہو رہی تھی۔ ہاں، اگر یہاں دار الندوہ کے ندوی ہو سکتے تو وہ ندوی نہیں ہو سکتے؟ وہ پہلا دار الندوہ تو وہی ہے نا۔ تو سارے ندویوں کا اکٹھ تھا کہ شکار ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، یا ہم نے بڑی نالائکی کی کہ ہم نے ان سے انتقام نہیں لیا، ہم سے بچ کر چلے گئے، اب کو ترکیب سوچو کیا کیا جائے۔ اتنے میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر جا پہنچتے ہیں، فرمایا کہ او ندویو سن لو، عمر ہجرت کر کے جا رہا ہے اور اکیلا جا رہا ہے، یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے ڈر کر مکہ چھوڑا ہے، یہ اللہ کے نبی کا حکم تھا، خدا کی اجازت تھی، اس لیے اللہ کے حکم سے جا رہے ہیں۔ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں اکیلا ہوں، میرے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ جس نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو بے سہارا کرنا ہے، جس نے اپنی جوان بیوی کو بیوہ کرنا ہے، جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے، پہاڑی سے پرلی طرف آ کر مجھ سے ملاقات کر لے۔ ہاں جی، اسلام کے اندر بھی دلیروں کی قدر ہے، بزدلوں کی نہیں۔ ہاں جی، تو حضور نے سوچا وہ بڑے جری بہادر لوگ ہیں، اگر ہلکا بگوش اسلام ہو جائیں گے۔ ویسی نے بھی کہا تھا نا کہ جب میں کافر تھا تو مسلمانوں کی کریم بہترین فرد کو میں نے شہید کیا، اور جب پہ خدا نے مجھے ایمان کی توفیق عطا فرمائی تو بدترین کافر کو بھی میں نے مارا ہے، مسلمہ کذاب۔ تو بہرحال سرکار تشریف لے جاتے ہیں اس امید پر کہ وہ لوگ ہلکا بگوش اسلام ہوں گے، اسلام کو بڑی تقویت ملے گی۔ جب وہاں پہنچے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لوگ آتے، حضور کی گفتگو سنتے، غور کرتے، اور اس کے بعد پھر ان کی مرضی تھی کہ حضور کی بات مانتے یا نہ مانتے۔ حضور کی گفتگو کو آرام سے سننے کے بجائے شہر کے اپنے علاقے کے چھوکرے پیچھے لگا دیے، لونڈے پیچھے لگا دیے، وہ سرکار پر پتھر پھینک رہے ہیں۔ چند صحابہ کرام ساتھ ہیں، جدھر سے پتھر آتا ہے حضرت زید بن حارثہ، جس سے پتھر آتا ہے حضرت عمار بن یاسر، جدھر سے پتھر آتا ہے وہ چند صحابہ کرام جن کو ساتھ لے کر گئے تھے، اپنے جسموں پر پتھروں کو جھیلتے، لیکن کب تک وہ حضور کا دفاع کرتے؟ حضور اتنا زخموں سے چور ہوئے کہ آپ کے نالین مبارکین خون سے تر ہو گئے، جسم پر زخم آئے، خون نکل نکل کر آپ کے نالین مبارکین تر ہو گئے۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ان کے لیے بد دعا فرمائے۔ جبریل آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر حکم دے نا تو ایک پر ماروں یا پتہ ہی نہ چلے کہ طائف بھی کو آبادی تھی یا نہیں، نیچے کی زمین اوپر کر دوں۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ان کے لیے دعائے بد فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے۔ صحابہ سمجھتے ہیں کہ ابھی اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے، ابھی یہ تباہ و برباد ہوتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، مولا میری اس قوم کو ہدایت عطا فرما۔ صحابہ کا ہم سوچتے ہیں، ہم نے سوچا وہ دعا فرمائیں گے، حضور فرماتے ہیں تمہیں پتہ ہے یہ پتھر کیوں مارتے؟ مجھے نہیں جانتے، اگر میری معرفت حاصل ہو جاتی، مجھے جان جاتے تو ان کے سر میرے پاؤں سے نہ ہٹتے۔ اور جنہوں نے جانا پھر وہ آپ نے صلح حدیبیہ کے موقع پر نہیں دیکھا، وہ جو مشرکین مکہ کا سفیر بن کر گیا تھا، واپس آ کر رپورٹ دی کہ میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ تم ایمان لے آؤ، لیکن یہ بتانا چاہتا ہوں وہ دن دور نہیں کہ ان کے پورے عرب پر راج ہوگا، پوری دنیا میں راج ہوگا، اس لیے کہ میں نے بڑا پرانے زمانے سے سفیر رہا ہوں، ایران کے دربار میں گیا، رومیوں کے دربار میں گیا، میں نے کسی کے ساتھی اتنے جانسار نہیں دیکھے۔ وہ وضو فرماتے ایک قطرہ نیچے نہیں گرنے دیتے،
سرکار کا لعاب دہن نکلتا ہے، ہاتھ آگے رکھتے ہیں، سرکار کی ریٹھ ہماری نکلتی ہے، لیکن اپنے چہروں پر مسلتے. میں نے اتنے وفادار کسی کے ساتھ ہی نہیں دیکھے. تو پتہ یہ ہے یہ وفاداری کیوں تھی؟ سرکار کو پہچانتے تھے. سب سے بڑی معرفت ہے جو خدا کو جتنا پہچانتا ہے اتنا اس سے ڈرتا ہے، جتنا پہچانتا ہے اتنا اس سے خوف کرتا ہے، جتنا اس کو پہچانتا ہے اتنا اس کی عبادت کرتا ہے. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. ہم نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ تاکہ وہ ہمیں پہچانے. اے لیعرفون، حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت، اے لیعرفون، تاکہ مجھے پہچانے. پہلے بارے میں یا ایھا الناس اعبدوا، جب الناس کے ساتھ خطاب ہو، دیکھا نا کلام پاک کا طرز یہ ہے، طرز تخاطب یہ ہے کہ جب یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب ہوتا ہے تو اس سے مراد ایمان والے ہوتے ہیں. جب کافرون کے ساتھ خطاب ہوتا ہے تو پیورلی کافر مراد ہوتے ہیں. جب الناس کے ساتھ خطاب ہوتا ہے تو ملے جلے ہوتے ہیں، کافر بھی ہوتے ہیں مسلمان بھی. تو فرمایا کہ یہ مشترکہ خطاب ہے، یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگوں اللہ کی عبادت کرو. مطلب ہے کہ اے لوگوں اللہ کو پہچانو، جب پہچانو گے تو پھر تم اس کی عبادت کرو گے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں نے دنیا کیوں پیدا کی؟ اپنی معرفت کے لیے، اپنی پہچان کے لیے. جس نے پہچانا ہے وہ شب و روز اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہتا ہے. یہ باغی جتنے آپ کو نظر آتے ہیں انہوں نے اس کو پہچانا ہی نہیں. تو جس نے پہچانا وہ اس کی یاد سے غافل نہیں ہو سکتا. فرمایا میں نے اس لیے کائنات پیدا کی مجھے پہچانے. معلوم یہ ہوا کہ میری آپ کی خلقت کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان. اور توحید کا عقیدہ راس العقیدہ ہے. یہ باقی سارے عقائد تو پھیلی ہیں، یہ سارے ضمنی ہیں. بنیادی عقیدہ صرف اللہ کی ذات ہے. اللہ تھا، اللہ کے سوا کوئی نہیں تھا. کب سے ہے؟ کوئی ابتدا نہیں ہے. وہ ازلی ہے، ابدی ہے، سرمدی ہے. راس العقیدہ اللہ کی توحید ہے. یہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے بھائی اللہ کو تو اس لیے اس نے پوری کائنات کو اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا، اللہ پر ایمان لانا تو ضروری ہے. پھر آمنت باللہ و، یہ فرشتوں کا کیا فنکشن ہے ہمارے ایمان میں؟ بھائی ان پر ایمان لانا کیا، جس کو ہم دیکھا نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں، کبھی ملاقات نہیں ہوئی، ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے. پھر چلو کسی پر ایمان لائیں تو ایک جبریل پر لائیں نا جی، جس کی ضرورت ہے. یہ سارے فرشتوں پر ایمان لانے کی ضرورت کیا ہے جی؟ پھر آگے آمنت باللہ و ملائکتی و کتبہ، ہماری کتاب تو قرآن ہے نا جی، ہمیں تو اس پر عمل کرنا ہے. ہمارے دور میں باقی کتابیں تو بدل گئی ہیں، ان پر ایمان لانے کی ضرورت کیا ہے جی؟ ورسولہ ہی، یقیناً سارے رسول اللہ کے رسول ہیں، ہمیں تو صرف سرکار کا مکلف ہونا چاہیے. تو یہ جو اس ترتیب سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے عقائد کو مرتب کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے؟ اور پھر کچھ آیات اور ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اہل ایمان کون ہیں؟ وَبِالْآخِرَاتِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر بھی ان کا ایمان ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے اعمال کو پیدا کیا، ہمارے اعمال اچھے ہوں یا برے ہوں خالق اللہ ہے. تو وہ عقائد جو کلام پاک کے اندر صراحتاً موجود ہیں، انہی کو سرکار نے حدیث کے اندر ایک لڑی کے اندر پرو دیا. ہم اپنے بچوں کو یہ عقیدہ سکھاتے ہیں. یہ بات سمجھانے سے پہلے ایک اور بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں. یہ عصمت دو قسم کی ہے. معصوم ہونا دو طرح کا ہے. ایک عصمت شخصی ہے اور ایک عصمت اجتماعی ہے جی. یا یوں سمجھیے، ایک عصمت شرعی ہے، ایک عصمت عادی ہے. ایک وہ عصمت ہے کہ جس کو عادتاً ہم اس کو معصوم تصور کرتے ہیں. ایک عصمت وہ ہے جو عند اللہ اور عند رسول عصمت ہے جی. اس کی دو قسمیں. اب ذرا غور فرمائیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
सुन्नत किसको कहते हैं जी? जो हुजूर ने किया, जो हुजूर ने कहा, हुजूर के सामने जो किया गया, हुजूर ने या तो उसकी तौसीफ, तस्दीक, तारीफ फरमाई या फिर मना न किया, उसको सुन्नत तकरीर कहते हैं। ये सुन्नत है। बराह रास्त जिसको सरकार ने हुक्म दिया, उसके लिए सरकार के उस इरशाद में और कुरान में कोई फर्क नहीं है। सुन्नत में और कुरान में उस फर्द के लिए कि जिसने सरकार का जमाना पाया, सरकार ने बनफ्से नफीस खुद को कोई काम करने का आर्डर दिया, उसके नजदीक कुरान में और सुन्नत में कोई फर्क। पहली तो बात यह है, ये किसने बताया कि ये कुरान कुरान है? उसी जुबान से निकला ना। हुजूर ने गुफ्तगू की फरमाया, ये गुफ्तगू का हिस्सा ये कुरान है। दूसरी गुफ्तगू फरमाई, हुजूर ने फरमाया ये मेरा कलाम है। अब आगे हम तक जो सरकार की सुन्नत पहुंचती है, हम जो कहते हैं कि ये हदीस मौजू है, ये पहली तो बात है, हदीस हो तो मौजू नहीं हो सकती। अच्छा जी, बारक ये सुन्नत ज़ईफ है, ये फला है, उसकी बहुत सारी अकसाम दी। ये अकसाम इस लिहाज से नहीं है कि सरकार का इरशाद है, ये अकसाम इस लिहाज से नहीं है कि हुजूर का फेल है, ये इसलिए कि हम तक जो उसके पहुंचने के जराए ना, उन जराए के अंदर कमजोरी है। उस जरिए की बुनियाद पर हम कौले रसूल को कभी हदीस मशहूर कहते हैं, कभी हदीस अजीज कहते हैं, कभी हदीस गरीब कहते हैं, कभी उसको ज़ईफ कहते हैं। ये जो हदीस के मदारिज हैं, ये इस लिहाज से नहीं है कि सरकार का इरशाद है, ये इस लिहाज से कि हम तक पहुंचने के जराए अगर कभी है तो उसकी हैसियत और है। इस बुनियाद पर मैं जो मसला आपको समझाना चाहता हूं, एक होती है हदीस मुतवातिर, यानी हदीस सही की आला किस्म क्या है? हदीस मुतवातिर, उसके बाद हदीस मशहूर, उसके बाद हदीस अजीज, उसके बाद हदीस गरीब, ये तमाम सिहा की किस्में। तो आले दर्जे में कौन सी है? हदीस मुतवातिर। हदीस मुतवातिर का माना यह है कि हर जमाने के अंदर इतने रावी हूं जिनका आदतन झूठ बोलना महाल हो, जिनका आदतन झूठ पर जमा होना महाल हो। फिर उस हदीस मुतवातिर में और कुरान में कोई फर्क नहीं है। उस हदीस में और कुरान में कोई फर्क नहीं है। पता यह है कि इतने आदमी मिलकर जिनका झूठ पर जमा होना आदतन महाल हो, आदमी ये समझे, अकल तस्लीम नहीं करती कि इतने लोग एक साथ मिलकर झूठ बोल सकते, झूठ पर जमा हो सकते। इसको इस्मत इज्तिमाई कहते हैं या इस्मत उर्फी कहते हैं। इसलिए कि इतने आदमी जमा हो जाए कि जिनसे हाल हो आदतन, तो वो भी इस्मत के दर्जे में है, अगरचे उसके अफराद मासूम नहीं है। जब वो जमा हो जाए तो जमा होकर उनकी बात दर्जा इस्मत में पहुंच जाती है। मालूम ये हुआ कि इस्मत के जरिए, मासूम के जरिए जो हम तक बात पहुंचती है, जितनी वो कभी मजबूत होती है, इतनी वो बात जो गैर मासूम से पहुंचे वो नहीं होती। ये बात ज़हन में रखें। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, अल्लाह ताला की जात वहदुल ला शरीक का, उस पर ईमान है। अब अल्लाह की जो किताब नबी और रसूलों पर नाज़िल होती है वो बजरिया जिब्रील। तो कभी ऐसे होता है कि असल जो जात है वो कितनी मोतबर हो, आगे मुंतकिल करने वाला जरिया अगर कमजोर हो तो वो बात मजबूत नहीं रहती। जैसे हदीस सुन्नत में है रसूलुल्लाह, उसके अंदर कमजोरी नहीं है, कुरान की तरह है, लेकिन जब हम तक पहुंचती है जराए कमजोर होते हैं तो वो ज़ईफ करार पाती है। अब तमाम अंबियाए किराम के पास जितनी भी कुतुब इलाहिया पहुंची किसके जरिए? हज़रत जिब्रील के जरिए पहुंची ना। तो जब तक जिब्रील को मासूम ना माना जाए उस वक्त तक कुरान की हकानियत पर, किताब के पर यकीन नहीं हो सकता। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी इस्मत का यकीन दिलाया। ला यासून अमरल्लाह, वो अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते, वही करते जो कुछ उनको कहा जाता है। तो इसलिए
قرآن چونکہ سرکار اور اللہ کے درمیان جبریل کا واسطہ ہے، جب تک جبریل کو ایمان میں داخل نہ کرے، اس کی عصمت کا عقیدہ نہ رکھے، قرآن کا قرآن ہونا ثابت نہیں ہو سکتا جی۔ اچھا، پھر آگے ہمیں قرآن کس کی زبان؟ ہمیں جبریل علیہ السلام نے بتایا۔ قوم تک جو اللہ کا کلام پہنچا، اللہ کی وحی پہنچی کس کے ذریعے جی؟ نبیوں کے ذریعے۔ اب جب تک نبی کا ذریعہ بھی وہی نہ ہو، جب تک وہ معصوم نہ ہو، عصمت مآب نہ ہو، اگر وہاں غلطی کا امکان ہو تو پھر اس کی بات کے اندر ظنی ہو جاتی، یقین نہیں رہتا جی۔ اس لیے فرمایا کہ پھر تمہیں انبیاء کرام کی، اور اسی وجہ ہے کہ ملائکہ کی عصمت ضروریات دین سے ہے، انبیاء کرام کا معصوم ہونا ضروریات دین سے ہے۔ اگر ہم انہیں معصوم نہیں مانیں گے تو دین کی بنیاد گر جائے گی۔ انبیاء کرام کا معصوم ہونا ضروری۔ اب ظاہر ہے کہ جب ایک اعلی شخصیت ہر عیب سے پاک، اس کا کلام ایک معصوم شخصیت کی معرفت ایک معصوم ہستی کے اوپر آیا تو پھر یقینی بات یہ ہے کہ وہ کلام بھی معصوم ہے، اس کے اندر بھی کسی طرح کی غلطی نہیں، کہنے والا ہر عیب سے پاک ہے، لانے والا معصوم ہے، جس پر قرآن اترا ہے وہ معصوم ہے۔ تو جب اتنے معصوم جمع ہوئے، اب اس سے صادر ہونے والی چیز غلط نہیں ہو سکتی، لہذا انبیاء کرام کو بھی معصوم ماننا پڑے گا۔ پھر ایک بات اور ہے، جتنے نبیوں کے پاس وہی لاتے رہے، کون سا فرشتہ لاتا ہے جی؟ کوئی کسی حدیث سے ثابت نہیں کہ کبھی وہی لانے کا کام جبریل کے علاوہ کسی فرشتے نے کیا۔ بر قرآن یا کتاب الہی کی عصمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جبریل کو معصوم سمجھے، لانے والا تو جبریل ہے۔ تو پھر وہ ملائکات ہی کا معنی کیا ہوا؟ یوں ہوتا چاہیے نا، آمنت باللہ، اللہ پر ایمان لائے اور جبریل پر ایمان لائے۔ کتابیں تو ساری جبریل لاتا ہے، تو سارے فرشتوں پر ایمان لانے کی، سب کو معصوم سمجھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کے اندر بھی ایک قصہ اور ہے، اس لیے کہ ہمارا نامہ اعمال کون لکھتے ہیں؟ کیا بات ہے، فرشتے۔ یہ جو دنیا کے اندر فل مدبرات امرا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے تدبیر امور کرنے والوں کی قسم ہے۔ یہ جو مدبر کائنات اللہ کی طرف سے جن کو مدبر مقرر کیا وہ کون ہیں؟ فرشتے ہیں۔ تو بتانا یہ ہے کہ آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ قیامت کے دن یہ وہ فرشتے کہ جنہوں نے آدم کی تخلیق پر اعتراض کیا تھا، جو ہماری پیدائش پر راضی نہیں تھے، ہماری کامیابی پر کیسے راضی ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ ان کا وہ جتنا کچھ رپورٹ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں اس کے اندر کو کمی بیشی کی گئی ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہ جماعت ہے جس کے سپورٹ یہ تمہارے کارندے وزیر نہیں ہیں۔ اور پتہ ہے کیا؟ اس لیے کہتے ہیں کہ عزل نبوت محال ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو نبی بنا کے معزول نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں نبی کا قصور نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف عیب کا نسبت ہوتی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے سلیکٹ کیا، اللہ تعالیٰ کا انتخاب غلط تھا، جب پریکٹیکلی اس کو منصب سونپا گیا اس پر وہ پورا نہیں اترا، لہذا اس سے منصب چھین لیا گیا۔ یہ میری اور آپ کی سلیکشن غلط ہو سکتی ہے، میرے اور آپ کے الیکشن غلط ہو سکتے ہیں، میرا اور آپ کا انتخاب غلط ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی کو نیک سمجھ کر، متقی سمجھ کر، پرہیزگار سمجھ کر ہم نے اپنے علاقے کا اس کو ممبر کو سلیکٹ کیا، قومی اسمبلی کا ممبر سلیکٹ کیا، ہم نے وزارت قلمدان وزارت اس کے سپرد کیا اور اس نے بے شمار دھاندلی کی۔ اب جب نیکسٹ دوبارہ باری آئی تو ہم نے سمجھا اس کو ہم نے پرکھ لیا، اب اس کو ووٹ نہیں دیں گے، اس کو ہم ذمہ داری نہیں سونپیں گے، اس لیے کہ جب ہم نے اس کو سلیکٹ کیا تھا تو ہمیں بعد کے آنے والے حالات سے علم نہیں تھا، خبر نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ تو سینے کے اللہ تعالیٰ تو سینے کے رازوں کو جانتا ہے جی، اس سے تو کوئی چیز پوشیدہ اور خفیہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ عزل نبوت محال ہے،
اس لیے کہ نبی بنا کر اس کو معذور کرے، اس کا معنی یہ ہے کہ خدا کی سلیکشن غلط تھی اور اللہ تعالیٰ کی سلیکشن غلط نہیں ہو سکتی۔ تو بتانا یہ ہے کہ جن کو ڈیوٹی پر ہم نے مقرر کیا یہ تمہاری وجہ تو نہیں ہے، یہ سارا غلہ بیچ کر چلے جائیں گے، سارا اکاؤنٹ شفٹ کر کے اپنا ادھر کر دیں گے۔ اب کمال کی بات یہ پاکستان کو دیکھیں کہ یہ کبھی چائنا سے بھیک مانگ رہے ہیں، کبھی وہ امریکہ سے مانگ رہے ہیں، کبھی کسی سے مانگ رہے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کے رہنے والے جتنے ان کے اپنے اکاؤنٹس بیرون ملک ہیں، اگر اپنے اکاؤنٹ اپنے ملک کے اندر شفٹ کریں، پاکستان کو نہ امریکہ کی مدد کی ضرورت ہے نہ کسی اور کی۔ یہ جو امریکہ دندناتا پھر رہا ہے، پیسے تو آپ کے ہیں، آپ کے پیسوں کے بل بوتے پر وہ ترقی کر رہا ہے، آپ کے پیسے آپ کو بطور قرض کے دیتا ہے، اس میں کنڈیشن بھی لگاتا ہے یہ کہاں خرچ کر سکتے ہیں، اور کئی گنا آپ سے سود بھی لیتا ہے۔ اتنے آپ وفادار ہیں، اپنے پیسے کیوں نہیں لاتے؟ میں سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب اگر یہ اپنا اکاؤنٹ جتنا ہے اوور 100 بلین پاؤنڈ جناب ڈالرز، اگر یہ اپنا اکاؤنٹ پاکستان میں شفٹ کریں، پاکستان کی غربت دور ہو جاتی۔ اس کا مطلب نہیں کہ وہ پیسہ ان کا نہیں رہے گا، جب بینک میں پہنچے گا وہی حکومت اپنے بینکوں سے قرضہ لینا چاہیے، اور باقی بے شمار ہیں۔ تو عرض کرنے کا معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ کی سلیکشن ایسے نہیں ہے کہ جس کی ڈیوٹی لگائی وہ ایسے کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرے سارے فرشتے معصوم ہیں، ان پر یہ خیال نہ کرنا کہ یہ تمہاری رپورٹ غلط لکھیں گے، بلکہ وہ تو تمہارے بڑے حامی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ ادھر ہے ایک ادھر ہے، ایک کا کام ہے برائیاں لکھنا اور ایک کا کام ہے اچھائی، ایک اچھائیوں کو آرڈر کرتا ہے۔ کہتے ہیں حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آدمی یہ گناہ کرتا ہے نا تو وہ لکھنے والا کہتا ہے کیوں سرکار لکھ لوں؟ کہتے ہیں یار ٹھہر جاؤ ابھی۔ پھر ایک اور کرتا ہے، کہتا ہے کہ ابھی لکھ لوں؟ کہتا نہیں ابھی ٹھہر جاؤ۔ جب تک وہ 10 پوری نہیں کر لیتا وہ لکھی نہیں جاتی ہیں، جب 10 پوری کر لیتا ہے تو پھر لکھی جاتی ہیں، اور اگر 10ویں نمبر پر نیکی کر جائے تو کہتے ہیں یار کوئی بات نہیں ہے 10 ہی نیکیاں لکھ دو، ہاں سب کو نیکی کے اندر تبدیل کر دو۔ اور اگر کوئی برائی اگر اچھا کام کرتا ہے تو پوچھتا لکھ، اس نے کہا فوٹو بھاٹ لکھ۔ بلکہ سرکار فرماتے ہیں کہ یہ وہ امت ہے کہ پہلی امتوں میں ارادے پر کسی کو نیکی نہیں ملتی تھی، یہ امت وہ اللہ تعالیٰ کا کرم خاص ہے، آپ نیکی کا ارادہ کرتے ہیں، نیکی نہیں کی اللہ تبارک تعالیٰ اس کا ثواب دیتا ہے، اور اس بات پر قرآن شاہد ہے۔ وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ جو آدمی گھر سے رضا الہی کے لیے نکلے اور پھر موت آ جائے وہ کام کمپلیٹ نہ کر سکے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے خود اپنے اوپر ذمہ کرم پر واجب کیا ہے کہ اس نے کام نہیں کیا ہم پورے کام کا اجر دیں۔ یہ تو سرکار کی امت کے ساتھ احسانات ہیں۔ اب یہ کر رہا تھا کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا تو اصل عقیدہ ہے، فرشتوں پر ایمان لانے کا مقصد یہ ہے تاکہ ہمیں اس بات پر یقین ہو جائے کہ جو پیغام فرشتے کی معرفت آیا ہے اس کے اندر کسی طرح کی غلطی نہیں ہو سکتی۔ رسول کے معصوم ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس ذات پر یہ کلام آیا ہے جو ہم تک پہنچا رہے وہ ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر گناہ سے معصوم ہے۔ اور مجھے بعض معاملات میں اس معاملے بعض بزرگ ہمارے ہاں اہل سنت کے ہاں عقائد کی کتابوں میں بہت ساری باتیں تعبیرات پائی جاتی ہیں۔ میں ذاتی طور پر ان علماء اس جماعت کے ساتھ میرا ضمیر اس بات کی گواہی دیتا ہے جن کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کرام سے نہ صغائر کا وقوع ہوتا ہے نہ کبائر کا ہوتا ہے جی، نہ قبل از نبوت نہ بعد اعلان نبوت، نہ ساہون نہ ارادتن۔ سرکار کی ذات سے کوئی ساون بھی گناہ نہیں ہوتا، چاہے وہ صغیرہ ہو کبیرہ ہو،
इरादतन भी नहीं होता। नारे रिसालत, नारे हैदरी, नूर मुफक्किर इस्लाम, अल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तशरीफ रखो जनाब, अल्लाह का करम आसान। बिस्मिल्लाह, बस माशाअल्लाह, तशरीफ रखो। थोड़े थोड़े नाल नाल पीछे पीछे दीवारां दे नाल लगो ना, थोड़े थोड़े आके फिर जगह सारे हमारे क्या हाल है फिर बाबा? खैर है, तबीयत अच्छी है, माशाअल्लाह, बच्चा पार्टी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, राजा बूंदी चल रहा जी जी, भी सियासी आदमी ठीक है। अच्छा तशरीफ के बाद जाओ। अब चूंकि हजरत तशरीफ ला चुके हैं और आपकी तशरीफ आवरी तक की ही मुझे कुछ गुजारिशात पेश करनी थी, इतनी बात आप समझ गए कि ये जो हमारे ज़रूरियात दीन में से जिन पर हमारा ईमान लाना ज़रूरी है, अल्लाह ताला की तौहीद है, अल्लाह की उलूहियत है, और उसके बाद मलाइका को हमारे अकायद के अंदर क्यों शामिल किया गया, फिर तमाम अंबियाए कराम को हमारे अकीदे का जुज़ क्यों करार दिया गया, फिर कुरान का एक एक लफ्ज़, इसलिए कि सारे का सारा का कुरान कतई सबूत है, सारे का सारा कुरान कतई सबूत है, लेकिन सारे का सारा कुरान कतई दलालत नहीं। कलाम पाक के एक हरफ का इनकार करना कि ये कलाम इलाही नहीं है, ये कुफर है जनाब, इस पर ईमान लाना जरूरी। और फिर इंशाअल्लाह बाकी मौका मिला तो अगला हिस्सा ये कि वल कद्र खैरिही व शर्रिही मिनल्लाह ताला वल बास बादल मौत, इंशाअल्लाह ये बाद में किसी आने वाली नशस्त में गुजारिशात पेश करेंगे। इतनी बात आप समझ गए कि अल्लाह तबारक ताला ने इन अशिया को हमारे अकायद के अंदर क्यों शामिल किया है और उसकी साइंटिफिक वजह क्या है। नारे तकबीर। मैं होता तो आपकी खिदमत करता। ये मौलाना, ये मौलाना दुआ में याद रखें। मैंने अपनी ज़िंदगी में उलमाए किराम और सरकार के सलाह खानों की खिदमत करके देखी है, इसमें रिस्क में बड़ा इजाफा होता है। मेरी पूरी ज़िंदगी की कोई मिसाल आप नहीं बता सकेंगे कि जहाँ मैं कहीं मौजूद हूँ और ये ऐसा इत्तेफाक नहीं हो कि पल्ले कुछ न हो, नहीं तो ये भी कहना ज़रूरी है कि पल्ले कुछ हुआ होगा तो दिया होगा। अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत करता रहा हूँ, उससे कंगाल नहीं हुआ, खुशहाल हुआ। आप लोग भी इसका तजुर्बा किया करें। ये उस नालायक को भी दे दे। और दुनिया छोड़ने की चीज़ है, लोगों ने भी छोड़ी, हम भी छोड़ेंगे। और हालात अब ऐसे बन रहे हैं जो नई और नस्लें पैदा हो रही हैं, कहते पहुंचता ही नहीं है स्वाब। आसान तरीक़ा है कुछ ना खर्च करने का, कि स्वाब ही नहीं पहुंचता। तो अपने हाथ से जो तौफीक है वो अल्लाह के दीन की खिदमत कर लो। और मैं समझता हूँ उलमा और सलाखाना ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत जो है ये दीन की जौहरी हैसियत है। सुभान अल्लाह, सुभान। किताबें पढ़ी की पढ़ी रह जाएं, आलिम कोई ना हो, किताबें किस तरह पहुँचेगी कौम तक?
بے شک کوئی جاننے والا ہوگا تو پہنچائے گا. اس سے نعت خان کا بھی ایک کردار ہے. ہزارہ لوگ ایسے بھی ہیں میں نے زندگی میں دیکھے ہیں کہ جن کے پاس کوئی تعلیمی مواد نہیں ہے، اس کے باوجود وہ انہوں نے اللہ اس کے رسول کی محبت سیکھی ہے. ممکن ہے جاتے جاتے ہی کسی کوئی شاعر کا شعر سمجھ آ گیا، کسی نعت خان کا جملہ اپیل کر گیا، سبحان اس سے انہوں نے اپنے راستے کو بدل لیا. تو سبحان اس طرح تمام مسلمانوں کو سلاخانوں کی بھی خدمت کرنی چاہیے. اور یہ بھی بے شک آپ پوری دنیا میں یہ جستجو بھی لڑا کے دیکھ لیں کہ پوری زندگی میں کسی کو یہ اجازت نہیں دی کہ جب میں تقریر کروں تو میرے سٹیج پہ کوئی آدمی پیسے رکھے. میں اس لیے کہ اگر میں بھی لینا شروع کر دوں تو اس کا مقصد یہ ہوگا کہ میں نے لوگوں سے وصول کرنے کا ایک طریقہ نکالا ہے. بے شک لیکن ناجائز اس کو نہیں سمجھتا. ناجائز ہوتا تو میں خود کیوں دیتا؟ جائز ہے. سرکاری دو عالم علیہ سامنے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انعامات دیے، حضرت زین العابدین نے دیے، اور حضرت زہیر ایک شاعر تھے، ان کو سرکار نے ایک عجیب اسلوب نعت سکھایا. اقدخ علی اعداء نبیک، اللہ تو شاعر ہے تو نبی کے دشمنوں کی مذمت کر. یہ مدح کے دو اسلوب ہیں. ایک اس کے اندر پائی گئی ہوئی خوبیاں ان کا ذکر کرنا اور لوگوں کے دل دماغ میں محبت کے جال بچھانا، اور دوسرا اپنے محبوب کے دشمنوں کی مذمت کرنا. اسی لیے تبت یدا ابی لہب و تب یہ سرکار کی مدح ہے، کیونکہ سرکار کے دشمن کو اللہ تعالیٰ نے تذلیل فرمائی ہے. سبحان اللہ تو انہوں نے سرکار دو عالم سام کے دشمنوں کی مذمت کی تو نبی پاک رسول اپنی چادر اتار کے دی، اور پھر وہ چادر خلفائے راشدین میں متعدد لوگوں کے پاس پھری. تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم سام نے نعت خان پر مہربانی فرمائی ہے. کل تک جو حصہ رہ گیا جناب اب شروع کرتے ہیں. انشاءاللہ دعا فرمائیں، اللہ آپ کو برکت دے. آپ کا بیان بہت مؤثر تھا، ایسا سننے کو دل چاہتا تھا، لیکن یہ ساتھی جو ہیں ان میں اکثریت ٹیکسیوں والوں کی ہے. بے شک وہ جو انہوں نے وقت مقرر کیے ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں وہ خاص جاپیں ہیں ہماری، تو ان میں دیر ہونے لگے تو کام خراب ہوتا ہے. اس لیے میں نہیں تو میں معذرت چاہتا، میں کہتا آپ اپنے بیان کو پورا فرمائیں. ماشاء اللہ. نہیں کافی دیر میں پونا گھنٹہ ہو گیا تھا نا. اچھا، اللہ فضل فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين
فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.